بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بزم ہے ان شاہینوں کی فطرت میں ہے جن کی سلطانی، یہ قلب و نظر کی دنیا ہے، یہ قلب و نظر کی دنیا ہے، ہر نقش اس کا لافانی۔ میں جامعہ سید احمد شہید ہوں۔ تحریک شہیدین میرے وجود کی محرک اور میرے قالب کی روح ہے۔ اس تحریک کی شاندار روایات مجھے ورثے میں ملی ہیں۔ میرے سر میں اسی کا سودا، میرے دل میں وہی جذبہ اور میری رگوں میں زندگی کا وہی خون دوڑ رہا ہے۔ تعلیم و تربیت میرا پیشہ، اصلاح و دعوت میرا میدان، خدمت انسانیت اور دین کی سربلندی میرا مطمع نظر ہے۔ صدی کا 1/4 حصہ انہی مقاصد کی تکمیل میں صرف کیا۔ میری کارگہ فکر میں وہ ماہ و انجم بنے جو قوم و ملت کی تقدیر کا ستارہ ثابت ہوئے۔ میری آغوش میں ان جیالوں نے پرورش پائی جنہوں نے زندگی کے مختلف شعبوں میں امت کے دامن کو موتیوں سے بھر دیا۔ میری گود میں پلے ہوئے میرے لال آج میرے سامنے ہیں۔ وہ مجھ سے والہانہ، محبانہ اور نیازمندانہ ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ میں ان کے لیے اپنی شفقتوں کے پر بچھاتا ہوں، محبتوں کے پھول نچھاور کرتا ہوں اور خوشی کے آنسوؤں سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ میرے بہت سے عزیز جو آج مجھے اس حال میں دیکھ رہے ہیں اور میری وسعت، شادابی، عمارتوں کی کثرت، انتظامات، وقار و اعتبار اور باغ و چمن کا یہ حسن ان کے لیے مسرت آمیز حیرانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ شاید انہیں یہ اندازہ نہ ہو کہ میں نے کتنی پرخار وادیاں طے کی ہیں، مشکلات کے کتنے پہاڑ سد راہ ہوئے اور کتنی ہجرتوں کے بعد مجھے استقرار نصیب ہوا ہے۔ اس سلسلے میں ہمت و حوصلے کی میں اپنی ایک تاریخ رکھتا ہوں۔ میری کہانی کچھ اس طرح ہے۔ اپنے طائر خیال کو ذرا ماضی کی طرف پرواز کرنے دیجئے اور دیکھیے کہ دلی میں اسلامی حکومت کا آفتاب ڈوب رہا ہے اور چاروں طرف انتشار اور طوائف الملوکی کا دور دورہ ہے، لیکن اسی مطلع سے ایک اور آفتاب طلوع ہو رہا ہے جس کی شعاعوں نے پورے ہندوستان کو روشنی عطا کی۔ یہ شاہ ولی اللہ کا بنوادہ ہے، اور سچ یہ ہے کہ اسلامی ہند کی تاریخ میں جس کو ملا اور جو کچھ ملا اسی دروازے سے ملا۔ رد بدعات کا ولولہ، قرآن پاک کا ذوق، صحائے ستہ کا درس، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید اور ان کے وفا شعار رفقا کا جذبہ جہاد، دیوبند کی تحریک اور اخیر میں 1310 ہجری میں ندوۃ العلماء کا قیام، ان سب کا سررشتہ اسی مرکز سے وابستہ ہے۔ یہ بزم ہے ان شاہینوں کی فطرت میں ہے جن کی سلطانی، یہ قلب و نظر کی دنیا ہے، یہ قلب و نظر۔ مولانا محمد علی منگیری، شاہ سلیمان پھلواروی اور مولانا عبدالحی حسنی اسی چمن کے پھول ہیں۔ اتحاد امت، اصلاح نصاب اور قدیم و جدید کے سنگم کے طور پر قوت و نشاط سے بھرپور ندوۃ العلماء کا دارالعلوم وجود میں آیا۔
پورے ملک میں اس کی تشہیر کا غلغلہ بلند ہوا، ہر طرف ایک ہی صدا تھی، ندوے کا دارالعلوم، جس کے فرزندوں نے اپنے علم و عمل اور جامعیت کا سکہ دلوں پہ بٹھا دیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی، مولانا عبد الباری ندوی، مولانا محمد اویس نگرامی ندوی اور ندوۃ العلماء کے ترجمان اور عرب و عجم کے درمیان اسلام کے سفیر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی اور موجودہ ناظم ندوۃ العلماء حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی اس کے گلے سرسبد ہیں۔ اسی حسین کہکشاں کا ایک تارہ جسے سید احمد شہید سے نسبی تعلق اور ندوۃ العلماء کی فرزندی کا اعزاز حاصل ہے، جو ریاض رسول کا چہکتا بلبل اور خطیب اسلام کے لقب سے مشرف ہے، جو غیرت و حمیت کا پیکر اور اسلام کا پرجوش داعی ہے، دنیا اسے مولانا سید سلمان حسینی ندوی کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے 1974 میں نوجوانوں میں بیداری کے لیے جمعیت شباب اسلام قائم کیا۔ اسی ہستی کے دل میں میرے قیام کا خیال آیا اور بڑی تاریخی جگہ کا انتخاب کیا، یعنی ٹیلے شاہ پیر محمد کی مسجد، جس کے بارے میں تاریخی روایت ہے کہ حضرت سید احمد شہید کا قافلہ جب لکھنؤ آیا تو شیخ امام بخش سوداگر کی حویلی میں 15-16 روز قیام رہا۔ یہ حویلی ٹیلے والی مسجد سے بالکل متصل تھی۔ سید صاحب کی پوری جماعت کسی مسجد میں نماز پڑھتی اور یہیں دعوت و ارشاد کی مجالس منعقد ہوتی۔ 1988 کی بات ہے، رمضان کا مہینہ اور جمعۃ الوداع کا مبارک موقع ہے۔ مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم نے سید صاحب کی سیرت، اس مسجد میں ان کا قیام اور ان کی تحریک پر ایک پرجوش خطاب فرمایا، جس سے لوگ آبدیدہ ہو گئے۔ مولانا نے فرمایا، اس تحریک کا ہر تحریک، ہر دعوت، ہر ادارے اور ہر دینی و دعوتی شخصیت پر احسان ہے۔ اگر سید احمد شہید نہ ہوتے تو مولانا قاسم نانوتوی نہ ہوتے، نہ شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی ہوتے، نہ دیوبند ہوتا، نہ مظاہر، نہ ندوۃ العلماء۔ ضرورت ہے کہ اس تحریک کو پھر سے زندہ کیا جائے، پھر اس کے کام کو آگے بڑھایا جائے۔ تمام حاضرین نے اس تجویز کا خیر مقدم کیا اور کچھ اپنا تعاون بھی پیش کیا۔ یہیں سے میری داغ ڈیل پڑی، میرا نام مدرسہ سید احمد شہید رکھا گیا، لیکن افسوس کہ یہ مبارک نام مسجد کے ذمہ داروں کو راس نہ آیا۔ بہرحال میرا قیام عمل میں آ گیا اور ذرائع ابلاغ نے میری خوب تشہیر کی، لیکن میری محبوب مسجد اور میرے جد امجد کا مستقر میرا مسکن نہ بن سکا۔ قدرت کا فیصلہ جان کر میں نے اس کو قبول کر لیا۔ میرے نام پر مسجد کے ذمہ داروں کے اختلاف اور میرے بانی کے اسی نام پر اصرار کی وجہ سے الگ کسی اور جگہ کی تلاش شروع ہوئی۔ ٹیلے والی مسجد سے قریب حسین آباد کرم ماڈل اسکول واقع ہے۔ اس کے قابل احترام مینیجر خواجہ یونس صاحب نے پیشکش رکھی کہ یہ مدرسہ ہمارے اسکول میں رہے، اساتذہ کی تنخواہوں اور طلبہ کے قیام و طعام کا انتظام میرے ذمے میں ہوگا۔ الحاق ندوے سے اور تعلیمی و تربیتی نظام میرے بانی کی منشا کے مطابق ہوگا۔ اس پر سب کا اتفاق ہو گیا۔ انتظامی امور کے ذمہ دار کے طور پر مولانا شیر افغن ندوی کا نام طے پایا اور نوجوان اساتذہ کی مختصر سی جماعت نے اپنی نوعیت کے پہلے مدرسے کی تدریسی ذمہ داریاں سنبھالیں۔
نام بھی آپ کو بتا دیتا ہوں: محمد کمال اختر ندوی، ذمہ دار امور تعلیمی; محمد عرفان ندوی، ذمہ دار امور تربیت; لائق احمد ندوی، محمد ثناء اللہ ندوی، نفیس احمد ندوی، عباد الرحمن حشمت اللہ ندوی، قاری عبید نوری اور قاری ہارون بارہ بنکوی۔ بہترین انتظامات اور شاندار تعلیمی شروعات کے ساتھ میرا کارواں یہیں سے زیادہ پیما ہوا اور بہت قلیل عرصے میں اس کی تعلیمی شہرت چار دانگے اطراف میں پھیل گئی۔ لیکن محنت اور جد و جہد کے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ اس نودمیدہ کلی کو باد سموم کے جھونکوں نے متاثر کرنا شروع کیا۔ لگتا ہے قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ فکر و نظر کے اختلاف سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ میری لیلائے مقصود کہیں اور ہے اور میری مسافرانہ بے کسی کو قرار نصیب ہونے میں کچھ اور وقت لگے گا۔ میری وسعتوں کو سہارا درکار تھا، محمل کس طرح قبول ہوتا؟ چنانچہ کام کا وسیع نقشہ اور مکمل جامعہ کے تصور کے ساتھ ایک بڑی زمین دیکھی جانے لگی اور ملیح آباد سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر کٹولی نام کی بستی میں واقع مدرسہ فیض العلوم میری عارضی قیام گاہ بنا۔ یہ فیصلہ کوئی معمولی فیصلہ نہ تھا۔ آرام و آسائش کے بعد فقیری کا کشکول لے کر گاؤں گاؤں پھرنا آسان کام نہ تھا، لیکن اس وقت جذبات کچھ اسی طرح کے تھے۔ احباب سب جمع ہوئے سوچا یہ بیٹھ کر، احباب سب جمع ہوئے سوچا یہ بیٹھ کر، رختے سفر کو باندھ لیں یہ بزم چھوڑ کر، ایک آشیاں بنائیں گے تنکوں کو جوڑ کر، ایک آشیاں بنائیں گے تنکوں کو جوڑ کر، ایک میکدہ بسائیں گے ساغر یہ توڑ کر۔ چنانچہ 2 دسمبر 1988 کو 70 طلبہ اور 5 اساتذہ کا ایک قافلہ کٹولی میں آ ٹھہرا۔ یہ صبح کا وقت تھا اور موسم خاصا ٹھنڈا۔ جب مہمانان رسول کی آمد ہوئی تو محبین اور کرم فرماؤں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ ان میں سب سے پیش مدرسہ فیض العلوم کے قائم کرنے والے اور میرے بانی کے پرانے مخلص حاجی کریم اللہ خان ملیح آبادی تھے، جو اب حکومت کی طرف سے ایوارڈ یافتہ پدم شری ہیں۔ ناشتے کا سامان، گدے اور لحاف کا انتظام کر کے لائے۔ اس بے سر و سامانی میں ان سے بڑی راحت پہنچی۔ میرا اللہ ان کو اپنے شایع نشان صلہ دے۔ اہل کٹولی کی محبتوں کو کن لفظوں میں بیان کروں؟ ایسا لگتا تھا کہ مہاجرین مکہ کو انصار مدینہ ہاتھ آ گئے۔ 10 اور 5 کی ٹولی مختلف گھروں میں مدعو ہوتی اور ناشتے سے لے کر عشائیہ تک یہ سلسلہ جاری رہتا۔ اہل کٹولی نے محبتوں کے دریا بہائے اور میزبانی کا حق ادا کر دیا۔ یہ ان کا میرے اوپر ایک قرض ہے جو شاید اس دنیا میں ادا نہ ہو سکے۔ رب کریم اپنے جود و سخا کی بارش ان پر برسائے اور ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں ان کو رکھے۔ اہل کٹولی کی فیاضانہ دعوتیں اور ان کا خلوص پوری طرح جاری و ساری تھا، لیکن میرے دل میں رہ کر یہ خیال آتا تھا کہ آخر کب تک؟ حد ہے کوئی اس کی۔ میں یہ سوچ کر شرم سے پانی ہو رہا تھا کہ میرے اساتذہ کی جماعت نے یہ طے کیا کہ اب ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے اور اپنی ضروریات خود حل کرنی ہے۔ چنانچہ اساتذہ کی ایک جماعت چندے کے لیے نکلی۔ ہدف یہ تھا کہ دوپہر کا کچھ نظم ہو جائے۔ غالباً 2-3 کلو ہی غلہ وصول ہو پایا اور جمع کرنے والوں نے یہ کہا کہ بڑی احتیاط سے خرچ کیجیے گا،
مشکل سے حاصل ہوا ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ کھانے والے 70 طلباء اور چند اساتذہ تھے۔ میرے اساتذہ ہی چندہ کرتے، وہی برتن دھوتے، وہی کھانا پکاتے، وہی کھلاتے اور وہی پڑھاتے، لیکن سب ایک رنگ میں رنگے ہوئے، ایک قالب میں ڈھلے ہوئے اور یکساں جذبات کے لوگ تھے۔ جو سوچ لیتے تھے وہ اللہ کی توفیق سے ہو جاتا تھا۔ ایک واقعہ جو میرے سفر میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے یہ ہے کہ میرے بانی محترم کے ایک پڑوسی بڑے بزرگ سیرت اور نیک سیرت جناب مرحوم تسلی میاں تھے۔ انہوں نے از خود مدرسہ دیکھنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن یہ شرط لگائی کہ بانی محترم کے ساتھ ہی جاؤں گا۔ بہرکیف ظہر کے وقت یہ دونوں ہستیاں مجھے دیکھنے آئیں اور میری قسم پرسی اور بے سر و سامانی پر تسلی میاں کو ترس آیا اور مجھے 5000 روپے عنایت کر کے بڑی تسلی پہنچائی۔ اب یہیں سے میرا کام اٹھنے لگا۔ برتن خریدے گئے، اناج لیا گیا، ضرورتیں کسی حد تک پوری ہوتی نظر آئیں۔ ان کا یہ تعاون دنیا بھول سکتی ہے، میں نہیں بھول سکتا۔ شاید خلوص کی اسی مقدار کو دیکھ کر زبان نبوت سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے، لو انفق احدکم اليوم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ 1.5-2 سال مدرسہ فیض العلوم میں میرا قیام رہا۔ یہ میری تاریخ کے بڑے قیمتی اور یادگار ایام ہیں۔ ادھر تلاش کرتے کرتے احباب کی کوششوں سے کٹولی سڑک سے اندر کوئی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر ڈاکٹر کبیر احمد مرحوم کی بڑی زمین کا سودا ہو گیا۔ اس میں بھی واسطہ وہی حاجی کلیم اللہ خان ملیح آبادی ہی تھے۔ زمینوں کا حصول اور ان کی رجسٹری، ہمواری اور کاشتکاری کے تعلق سے ہمارے پرانے کارکن جناب مولانا ولی اللہ صاحب صدیقی اور مولانا شہاب الدین صاحب سندیلوی کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ ان کی دن رات کی محنت کو میری تاریخ لکھنے والا کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ ان ہمت شکن حالات میں بعض وہ ہستیاں بھی ہیں جو میرے بانی کی دل بستگی، تعاون اور قوت بازو برے رہنے میں ایک مثال پیش کی۔ ان کا دوستانہ اور پرخلوص تعاون ہر موڑ پر رہا۔ جناب مولانا معین الدین صاحب ندوی مرحوم، جناب مولانا خالد صاحب غازی پوری ندوی، جناب مولانا عبدالعزیز صاحب بھٹکلی ندوی، جناب مولانا عبدالقادر صاحب گجراتی ندوی، جناب مولانا عبدالشکور صاحب اور جناب مولانا سلیم اللہ صاحب اسی سب کے حضرات تھے۔ بہرحال زمین حاصل کر لی گئی اور سب سے پہلے فروری 1989 کو مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس موقع پر ایک بڑا جلسہ منعقد کیا گیا جس میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ اس وقت کا خطاب ایسا پر اثر تھا کہ نظروں کے سامنے پوری تحریک گھوم رہی تھی اور شدت جذبات سے بہت سوں کے آنسو روا تھے۔ مسجد تیار ہوئی اور پہلی مرتبہ یہ تپتا ہوا صحرا اذان کی آواز سے معمور ہوا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 1990 کی بات ہے۔ مدرسہ فیض العلوم کٹولی میں میرا عارضی قیام ختم ہوا اور میری نقل مکانی 1.5 کلومیٹر اندر مسجد سید احمد شہید میں ہوئی۔ یہاں مغرب کی طرف صرف چند چھپر تھے جن میں درجے لگتے تھے اور مسجد کے ہال میں طلباء اور اساتذہ کا قیام تھا۔
بجلی کا کوئی انتظام نہیں تھا، چند شمعیں روشن ہوتی تھیں اور انہی سے پوری تعلیم کا نظام چلتا تھا۔ چاروں طرف ویرانہ اور ایسا سناٹا تھا کہ کوئی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ سب کے دل میں یہ بات آتی کہ انسان نظر نہ آئے لیکن رب العالمین تو ہر جگہ ہے، آئیے اسی سے لو لگائیں اور مانگیں۔ میری زندگی میں یہ بڑے صبر و شکر کے دن تھے۔ میری تعمیر کا کام جاری تھا، نئی امنگیں تھیں، تازہ حوصلے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ صحرا میرے اساتذہ کے جذبات کی دنیا اور ان کے وجدان کی بستی ہے۔ یہی ان کی زندگی کا حاصل اور عمر کی کمائی ہے۔ یہ صحرا عنقریب پھول کھلانے والا ہے، وہ پھول جس سے باغ ہند مہکے گا۔ آج کے یہ رنگ برنگے پھول گواہی دے رہے ہیں کہ میری داستاں چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے۔ اب الحمدللہ اس بے کس مسافر کو قرار آیا، در در بھٹک کر عشق اپنے مرکز اصلی پر ٹھہر گیا۔ ترقیات کا دور شروع ہوا، عمارتیں تعمیر ہوئیں، شعبہ جات وجود میں آئے، ذمہ داروں کی نئی صف بندی ہوئی۔ میرے ان عزیزوں نے تحریک شہیدین کو اپنا نصب العین بنایا اور اس کی روح کو زندہ رکھنے کی بساط بھر کوشش کرتے رہے۔ آج میں اپنے نصاب تعلیم، سالانہ جلسوں، نت نئے پروگراموں، اچھی آب و ہوا اور بہتر تعلیم و تربیت کے لیے ملک بھر میں جانا جاتا ہوں اور اس شکل میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ یہ میری مختصر سی ابتدا کی کہانی ہے، میری زبانی۔ میرے بانی محترم اور صدر جمعیت شباب اسلام نے میرے بارے میں کس طرح سوچا، کیا مقاصد طے کیے، اس کو ان کی زبان سے سماعت فرمائیں۔ جامعہ فی الحقیقت ایک مدرسہ نہیں ہے، اس تصور کے ساتھ اس کو نہیں قائم کیا گیا جیسے عام طور پر مدارس قائم کیے جاتے ہیں۔ اگرچہ ابتدا اس کی بھی ابتدائی تعلیم سے کی گئی، لیکن ایک اسلامی یونیورسٹی کے تصور کے ساتھ اس کا قیام عمل میں لایا گیا، اسی لیے بہت وسیع اراضی حاصل کی گئی۔ اور جس دور میں یہ عمل کیا گیا، پورے ملک میں اس وقت کسی جگہ بھی بڑی وسیع اراضی پر کوئی مدرسہ نہیں تھا۔ یہ بھی فکر اسی جمعیت نے دیا، اسی جامعہ نے دیا کہ وسیع اراضی پر لوگوں نے ادارے قائم کرنا شروع کیے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ کسی کالج کے قیام کے لیے اور پھر یونیورسٹی کے قیام کے لیے ضرورت تو سینکڑوں ایکڑ زمین کی ہوتی ہے، لیکن ہم لوگوں نے تقریباً 90-100 بیگھہ زمین حاصل کی۔ دھیرے دھیرے زمین کی توسیع بھی ہوتی رہی، پھر اس کے بعد اس میں شریعت فیکلٹی کا قیام عمل میں لایا گیا۔ پرائمری اور سیکنڈری تو شعبے تھے ہی اس کے اندر، اور اس میں ایک انسٹیٹیوٹ مولانا ابوالحسن علی ندوی کے نام سے اور ایک ITI کا انسٹیٹیوٹ، ایک انڈین ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ اس میں طبیہ کالج بھی قائم کیا گیا، اس کے منصوبوں میں انجینئرنگ کالج اور فارمیسی کالج اور سائنس فیکلٹی وغیرہ ہے۔ ایک ایسا ادارہ
کہ جس میں اسلامی بنیادوں پر قرآن کی روشنی میں شریعت کی چھتری کے نیچے جتنے بھی عصری علوم ہیں ان کے ادارے قائم کیے جائیں، ان کی فیکلٹیز ہوں، ان کے ڈپارٹمنٹس ہوں، اور ایجوکیشن کا اسلامائزیشن ہو، یعنی صحیح بنیادوں پر اقرأ بسم ربک الذی خلق کا جو سبق دیا گیا جس سے اسلام کا آخری ایڈیشن شروع ہوا، اسے کیسے نافذ کیا جائے، یہ وہ بنیادی فکر ہے۔ اور اسی فکر کو میں نے اپنی ایک کتاب کہ ہمارا نصاب تعلیم کیا ہو اس میں پیش کیا، وہ اس میں جو کچھ بھی نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے اسی پر عمل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ اور ہمارا جو دور گزرا ہے بہت ہی روشن دور اور تابناک دور، اس میں تعلیم کا وحدانی نظام تھا۔ تعلیم دو حصوں بخروں میں تقسیم نہیں تھی کہ یہ عصری تعلیم اور یہ شرعی تعلیم۔ جو شرعی تعلیم کے ادارے ہوا کرتے تھے، اسلامی ادارے ہوتے تھے، وہ عصری تعلیم کے بھی جامع ہوتے تھے۔ ایک ادارے سے مفسر اور محدث اور مفتی اور قاضی اور سائنٹسٹ اور جغرافیہ داں اور ڈاکٹر اور انجینئر اور فلکیات کا ماہر، یہ سب پیدا ہوتے تھے۔ یہ تو انگریزوں کے آنے اور سامراج کے دور کے شروع ہونے اور مدرسوں پہ ڈاکے ڈالنے کا نتیجہ نکلا کہ نظام درہم برہم ہو گیا۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جمعیت کا یہ جو کام ہے یہ بڑا مشنری کام ہے، بہت بڑا نظریاتی کام ہے، اس پر ہماری خاص توجہ ہے۔ اگرچہ اس کے علاوہ ہم نے مدارس بھی الحمدللہ قائم کیے ہیں، اسکول بھی قائم کیے ہیں، اسپتال بھی قائم کیا ہے، بہت سے ادارے ہیں، لیکن خاص طور پر اس جامعہ پر توجہ زیادہ مرکوز ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جیسا اس کو ہونا چاہیے ویسا اس کا قیام۔ سید احمد شہید ہے جس کا قیام 1408 ہجری میں عمل میں آیا۔ جامعہ میں مختلف شعبے قائم ہیں۔ جامعہ کا ایک فعال اور اہم شعبہ کلیت الشریعہ و اصول الدین ہے۔ ابتدائی اور ثانوی تعلیم کے بعد اعلیٰ شرعی تعلیم اور علوم شریعہ میں تخصص کے لیے کلیت الشریعہ و اصول الدین کا قیام عمل میں آیا۔ اسے 5 سالہ عالمیت کا نصاب جاری ہے۔ اس ادارے کا مقصد یہ ہے کہ ایسے بیدار مغز اور زمانہ شناس علماء تیار کیے جائیں جو شرعی علوم کی نشر و اشاعت، تحقیق و تالیف اور شرعی مسائل کے حل کی صلاحیت اور دعوت کا جذبہ رکھتے ہوں۔ کلیت الشریعہ میں خصوصی درجات کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، جس میں عصری اداروں اور کالجز کے فارغین کم از کم ہائی اسکول لیاقت کے افراد داخلہ لے سکتے ہیں۔ اس میں 5 سالہ مختصر عالم کورس زیر تدریس ہے۔ کلیت الشریعہ کی پرشکوہ عمارت میں ایک خصوصی کتب خانے کے قیام کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی انسٹیٹیوٹ برائے دعوت و فکر اسلامی، یہ ادارہ فارغین مدارس کی دعوتی و فکری تربیت کے لیے قائم کیا گیا ہے۔ اس کے قیام کا مقصد یہ ہے کہ فارغین مدارس و فضلاء کے اندر دعوت و تبلیغ کی روح اور فکر اسلامی کی ترجمانی کا جذبہ پیدا ہو۔ عربی، اردو اور انگریزی زبان میں ترجمانی اسلام کی صلاحیت، مختلف مذاہب و فرق اور معاصر فکری رجحانات کے مقابلے میں اسلامی فکر کے بیان کی قدرت پیدا ہو۔ ان مقاصد کو بروئے کار لانے کے لیے انسٹیٹیوٹ میں شعبہ تعلیم و تربیت، شعبہ صحافت، شعبہ تحقیق و تصنیف سرگرم عمل ہے۔ انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام مختلف علمی و فکری اور تحقیقی موضوعات پر طباعت اور نشر اشاعت کا سلسلہ جاری ہے۔ اسی طرح ایک مختصر علمی و تحقیقی ماہنامہ خبرنامہ کے نام سے نکلتا ہے۔ معہد میں زیر تعلیم طلباء کی علمی ذوق کو پروان چڑھانے اور بحث و تحقیق کے لیے ایک ضخیم کتب خانہ مکتبہ علامہ سید سلیمان ندوی قائم ہے، جس میں مختلف علوم و فنون کے اہم مصادر موجود ہیں۔ سیدنا داؤد انڈسٹریل اینڈ ٹریننگ سینٹر، داؤد علیہ السلام کے نام سے جامعہ کے احاطے میں سیدنا داؤد انڈسٹریل اینڈ ٹریننگ سینٹر قائم ہے۔ صنعت و ٹیکنالوجی کی اہمیت و افادیت اور حیات انسانی کے مختلف میدانوں میں اس کی ضرورت مسلم ہے۔ سائنسی علوم و معارف، صنعت و ٹیکنالوجی کے باب میں مسلمانوں کی روشن و تابناک تاریخ ہے۔
انہی مقاصد کے پیش نظر جامعہ میں یہ ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ فی الحال سینٹر میں کمپیوٹر کورس، ٹائپ رائٹنگ وغیرہ ٹریڈ جاری ہیں جو حکومت ہند سے منظور شدہ ہیں۔ ڈاکٹر عبدالعلی طبیہ کالج اینڈ ہاسپٹل۔ علم طب حیات انسانی کی ایک اہم ضرورت ہے۔ خداوند قدوس نے روحانی اور قلبی شفا کے ساتھ امراض جسمانی کی شفا کا بھی انتظام فرمایا ہے۔ احادیث نبویہ میں طب نبوی کا اہم ترین ذخیرہ موجود ہے۔ علم طب میں مسلم حکماء اور علماء کی خدمات بے شمار ہیں۔ ایک روشن و تابناک تاریخ ہے۔ موجودہ دور میں اس سے غفلت اور بے اعتنائی بلکہ اسلامی تاریخ و خدمات پر پردہ ڈالا جا رہا ہے۔ حیات انسانی کی اسی ضرورت کی تکمیل کے لیے اور اس باب میں فراموش کردہ اسلامی تاریخی خدمات کا تعارف کرانے کے لیے جامعہ سید احمد شہید میں طبیہ کالج کا قیام عمل میں آیا ہے۔ یہ شعبہ ڈاکٹر سید عبدالعلی حسنی کی طرف منسوب ہے، جو قدیم و جدید کے جامع، عالم بعمل اور ماہر طبیب تھے۔ طبیہ کالج کے زیر انتظام جامعہ میں اسپتال بھی قائم ہے۔ ماہر تعلیم متفق ہیں کہ تعلیم و تربیت کے لیے ابتدائی عمر انتہائی اہم ہوتی ہے۔ جامعہ سید احمد شہید میں ابتدائی و ثانوی تعلیم کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ یہ ابتدائی و ثانوی تعلیم کے درجات کی خصوصی عمارت کا منظر ہے۔ جامعہ کے نظام میں اس کا خصوصی امتیاز یہ ہے کہ یہاں کا نصاب قدیم و جدید اور عصری اور اسلامی نصاب کا جامع ہے۔ اسلامیات، حدیث و قرآن، سیرت نبوی، تاریخ اسلام وغیرہ کے ساتھ ساتھ سائنس، ریاضیات، انگریزی وغیرہ NCERT کے مطابق داخل نصاب ہیں۔ سائنس و کیمسٹری لیب کے قیام کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ تعلیمی مراحل میں نرسری، پرائمری اور متوسطہ اور ثانویہ کے درجات قائم ہیں۔ یہ کلیہ ام المؤمنین حفصہ للبنات ہے۔ جامعہ کا ایک اہم شعبہ ہے جس میں طالبات کی معیاری تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اس کے قیام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ طالبات کی تعلیم و تربیت اسلامی انداز فکر کے مطابق ہو۔ ایک طرف وہ دینی معلومات سے بہرہور ہوں تو دوسری طرف ان میں دنیا کے امور جائز حدود کے اندر سلیقے کے ساتھ انجام دینے کی صلاحیت پیدا ہو۔ ان مقاصد کے حصول کے لیے اسلامی علوم مثلا تفسیر، حدیث، فقہ، سیرت نبوی اور تاریخ اسلام سے انہیں روشناس کرایا جائے۔ عربی زبان اس حد تک پڑھائی جائے کہ وہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کے قابل ہو سکیں اور زندگی کی اہم ذمہ داریوں کو انجام دے سکیں۔ معاد ابی بن کعب لتحفیظ القرآن الکریم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ جامعہ سید احمد شہید میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب یہ شعبہ تحفیظ قرآن قائم ہے۔ تحفیظ القرآن کے طلباء کی رہائش کے لیے مستقل عمارت ہے، البتہ درجات مسجد میں لگتے ہیں۔ یہ مولانا عبدالحی بڑھانوی لائبریری ہے۔ تعلیمی اداروں کے لیے لائبریری بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ تعلیمی ماحول کو پروان چڑھانے میں لائبریری اہم کردار ادا کرتی ہے۔ جامعہ نے اس جانب توجہ مبذول کی اور جامعہ کے احاطے میں ایک بڑی لائبریری قائم کی گئی جس کا نام مولانا عبدالحی بڑھانوی لائبریری ہے۔ مولانا عبدالحی بڑھانوی ہندوستان کے مشہور و معروف علماء، آزادی کے قائدین اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے خاص ساتھیوں میں سے ہیں۔ اس لائبریری میں مختلف علوم و فنون پر 20,000 سے زائد کتابیں موجود ہیں۔ جامعہ میں اس کے علاوہ اور کئی لائبریریاں ہیں جو مختلف شعبوں کے ماتحت ہیں۔ جامعہ میں طلباء اور طالبات کی ایک بڑی تعداد ہے جن کے لیے تعلیمی سہولیات کے علاوہ قیام و طعام اور طبی ضروریات کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ جامعہ میں طلباء کی رہائش کے لیے کئی ہاسٹلز ہیں جن میں سے ایک رواق اسماعیل شہید ہے جس میں 65 کمرے اور ایک ڈائننگ ہال ہے۔
اور اس کے علاوہ طلباء کے تعلیمی اور ثقافتی پروگراموں کے لیے ایک ہال ہے۔ دوسرا ہاسٹل رواق شاہ عبدالعزیز دہلوی ہے جو پرائمری اور ثانویہ کے طلباء کے لیے ہے۔ یہ ہاسٹل 80 کمروں پر مشتمل ہے۔ یہ اسٹاف کوارٹرز ہیں۔ یہ جامعہ کے اساتذہ اور ملازمین کے رہائشی کوارٹرز ہیں۔ جامعہ نے اپنے اساتذہ اور ملازمین کے لیے مکانات تعمیر کرائے ہیں جن میں دیگر سہولیات بھی مہیا کرائی گئی ہیں۔ جامعہ کی ثقافتی سرگرمیاں طلباء کے اندر علمی و ثقافتی صلاحیتوں کو پیدا کرنے کے لیے مختلف بزموں کا انتظام ہے جو ہفتے میں منعقد ہوتی ہیں اور طلباء پورے ذوق و شوق کے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ یہ بزمیں طلباء میں تقریر و تحریر کی مختلف زبانوں میں صلاحیت پیدا کرنے میں اہم رول ادا کرتی ہیں۔ بزم عبدالحی برائے اردو خطابت، بزم اسماعیل شہید برائے مقالہ نگاری، الند العربی برائے عربی خطابت، بزم ادب برائے ابتدائی درجات، بزم جوہر برائے انگریزی خطابت، بزم صحافت برائے اردو، عربی، انگریزی صحافت جس کے تحت ماہانہ جداری مجلات شائع کرنے کا اہتمام ہوتا ہے۔ ورزشی سرگرمیاں جامعہ میں ورزشی سرگرمیاں اور کھیل اس کے نظام تعلیم کا خصوصی امتیاز ہیں جس میں یومیہ ورزش کا باقاعدہ انتظام کیا گیا ہے۔ اسی طرح سالانہ ورزشی کھیلوں کے مقابلوں پر جامعہ میں خصوصی توجہ دی جاتی ہے تاکہ طلباء میں نشاط و چستی پیدا ہو، ذوق اضمحلال اور کاہلی دور ہو۔ ارشاد نبوی ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف وفی کل خیر۔ طاقتور مومن کمزور اور ضعیف مومن کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں زیادہ محبوب و بہتر ہے اگرچہ دونوں میں خیر ہے۔ جب جہل کی اور سے پہ ہم نے سنت کو یہاں بدنام کیا تو بزم کے ان شاہینوں نے پھر نور ہدایت عام کیا۔ ہم آب گوہر ہم نور سحر ہم پیکر حسن توحید کا پرچم لے کر ہم رکھیں گے ہمیشہ آگے قدم۔ ہم دین